یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، یہ ہر سنی کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ نے صحابہ کرام سے جو اس وقت موجود تھے، رب نے خلافت کا وعدہ فرمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ فرماتا ہے تم میں ایمان والے جو نیک ہیں ان سے وعدہ فرماتا ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ اب بتائیں اللہ نے جب وعدہ کر لیا تو اللہ وعدہ خلاف کر سکتا ہے؟ وعدہ خلاف وہ کرے جو نہ کرنا چاہے، جس کی نیت ٹھیک نہ ہو یا جو کمزور ہو۔ رب دونوں چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ رب کریم نے اپنا وعدہ یقیناً پورا کیا، تو کس صورت میں پورا ہوا؟ وہ مہاجرین و انصار کی صورت میں، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر ابو بکر صدیق کی خلافت کی صورت میں سب سے پہلے رب کریم کا فیصلہ خلافت کا پورا ہوا، پھر اس کے بعد عمر فاروق کی خلافت، اس کے بعد عثمان غنی کی خلافت، اس کے بعد مولا علی شیر خدا کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رب نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، تو بتائے وہ کون ہے؟ جن کی وجہ سے زمین میں دین اسلام کو تمکین حاصل ہوئی ہو، چونکہ رب کریم نے ان کی خلافت کی یہ شان بیان کی، یہ علامت بیان کی، یہ وصف اور صفت بیان کی، کیا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کی خلافت میں کیا ہوگا کہ دین زمین میں مضبوط ہو جائے گا، اسے تمکین حاصل ہوگی۔ اب بتائیے وہ کون سی خلافت ہے جن میں دین کو تمکین حاصل ہوئی؟ وہ ابو بکر صدیق کی خلافت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تو اتنا عروج ملا، دین اسلام کو اس قدر مضبوط ہوا کہ مولا علی شیر خدا، یہ نہج البلاغہ ہے، جب حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی شیر خدا سے یہ مشورہ کیا فارس کے جہاد کے لیے، تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، اے عمر یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ ظاہر کرے گا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ مولا علی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ ظاہر کرے گا۔ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، یہ اس کا لشکر ہے، وہ اس کی مدد کرے گا، وہ اسے پھیلائے گا۔ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَتَعَالَىٰ حَيْثُ تَعَالَىٰ، جہاں تک چاہے گا یہ نکلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا یہ زمین کے اوپر۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ عَلَىٰ مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آگے صفت ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ مولا علی ادھر اشارہ فرما رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف، وَنَحْنُ عَلَىٰ مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اپنے لشکر کی مدد کرے گا۔ اب بتائیے لشکر عمر، لشکر خدا، دین عمر دین خدا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ ہے۔ آگے فرمایا تم قائم ہو جو، جیسے تسبیح کے اندر وہ دانہ قائم ہوتا ہے، پوری تسبیح کو قائم رکھتا ہے، کہ اللہ کریم کا یہ لشکر ہے، رب نے وعدہ کیا ہے تو جائے یا نہ جائے رب اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اسی طرح کر کے دوسرا مقام، یہ وہ خطبہ مولا علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کی ایسی تعریف نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہے جیسی مولا علی شیر خدا نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں للہ بلاد فلان، اللہ فلاں کے، آگے فلاں سے مراد کیا ہے؟ عمر فاروق ہے۔ مولا علی نے نام لیا تھا، لوگوں نے حذف کر دیا، یہ حاشیہ لکھنے والا کہتا ہے هو الخلیفۃ الثانی عمر بن الخطاب۔ تو آگے کیا فرمایا مولا علی نے؟ فرمایا عمر کون ہے؟ قد قوم العبد وداو العمد خلف الفتنة وقام سنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه رحل وتراقهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي۔ فرمایا وہ عمر کیا تھا، عمر کی خلافت کیا تھی؟ فرمایا اس نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، بیماری کا علاج کیا اور فتنے کو پیچھے چھوڑ دیا، سنت کو قائم کیا۔ وہ پاکیزہ دامن ہو کے دنیا سے چلا گیا، اس نے خیر کو پا لیا، کمالات کو پا لیا، شر کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ سے ڈرنے، اللہ کی اطاعت کا عمر نے حق ادا کیا۔ فرمایا عمر چلا گیا، لیکن لوگوں کی کیا حالت ہے؟ رستے مشتبہ ہو گئے، جو ہدایت پر ہے اسے بھی یقین حاصل نہیں ہوتا، اور جو ہے ہی گمراہ اسے ہدایت ملنا مشکل ہوگی۔ یہ عمر پاک کی خلافت کی شان تھی۔ اب آخر میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا ایک فرمان پیش کروں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو صفت ہے اس موعود من اللہ خلافت کی، اس کے بارے میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَوَالِيَهُمْ وَالٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، تمہارا ایک ولی ہوا، ایک خلیفہ ہوا، ایک امام ہوا، ایک نگران ہوا، قائم ہوا اور قائم کیا، حتی ضرب الدین بجرانہ، ایسے قائم کیا کہ دین نے اتنا سکون لیا، اتنا مضبوط ہوا کہ دین بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اس نے بھی اونٹ کی طرح گردن رکھ دی۔ یہ ہے سورہ نور کا آیت نمبر 55 کی تفسیر جو میں نے مولا علی شیر خدا کے ارشادات سے بھی پیش کی۔ تو ان آیات کے اندر، بالخصوص اس آیت کے اندر 4 یاروں کی خلافت موجود ہے، باقی آیات کے اندر بھی ان کی خلافت کا تذکرہ بالخصوص ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔